بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں معظم معاویہ قریشی، آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایمیزون ورچوئل اسسٹنٹ فری کورس کے سلسلے کا آج یہ چوتھا لیکچر ہے۔ اس سے پہلے 2 لیکچرز ایمیزون ورچوئل اسسٹنٹ کی آگاہی کے بارے میں تھے، جبکہ تیسرے لیکچر میں ہم نے بتایا تھا کہ ایمیزون ایک شاپنگ مال ہے جہاں ای کامرس کے ذریعے پروڈکٹس کو سیل آؤٹ کیا جاتا ہے۔ چوتھا لیکچر اس بابت ہے کہ ایمیزون پر ہم کیسے اپنی شاپ کھول سکتے ہیں، یعنی ایمیزون پر اپنا اکاؤنٹ کیسے سائن اپ کیا جاتا ہے۔ اکاؤنٹ سائن اپ کرنا ہی دکان کھولنا ہوتا ہے۔ پاکستان ایمیزون کی سیلنگ لسٹ میں شامل ہو چکا ہے، یہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ اب ہم ایمیزون پر اپنی چیزیں فروخت کر سکتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بحیثیت پاکستانی ہم نے کس شاپنگ مال میں اپنی دکان کھولنی ہے۔ ایمیزون کے مختلف سیلنگ زونز ہیں جس کے بارے میں ہم نے پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا۔ تو ایمیزون پاکستانیوں کو کن علاقوں میں دکان کھولنے کی اجازت دیتا ہے؟ ان میں نارتھ امریکہ، کینیڈا، USA، میکسیکو، یورپ میں جرمنی، اٹلی، برازیل اور یورپی ممالک ہیں جہاں پاکستانیوں کو اپنی دکان کھولنے کی اجازت ہے۔ لیکن مڈل ایسٹ میں ایمیزون نے پاکستانیوں کو اپنی دکان کھولنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ ایک پاکستانی مڈل ایسٹ میں اپنے پاکستانی شناختی کارڈ پر یا پاکستان کی شناخت پر پاکستان کی ڈیٹیل استعمال کرتے ہوئے ایمیزون میں اپنی دکان سائن اپ نہیں کر سکتا۔ یہ ڈیٹیلز کیا ہے؟ اسے جاننے کی ضرورت ہے کہ ایمیزون کا اکاؤنٹ سائن اپ کرنے کے لیے، ایمیزون کی دکان کھولنے کے لیے ہمیں کیا ڈیٹیلز ایمیزون کو مہیا کرنی ہوتی ہے۔ جب ہم ایمیزون پہ اپنا اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو جو ڈیٹیل وہ مانگتا ہے وہ پہلے سے ہمارے پاس موجود ہو، تاکہ سائن اپ کرتے ہوئے جس چیز کو وہ طلب کرے ہم فوراً اس کو فراہم کر دیں۔ ایمیزون کی ریکوائرمنٹس ڈیٹیل جو ہوتی ہے اس میں یوٹیلیٹی بلز، ٹیلی فون بلز شامل ہوتے ہیں۔ ہم جاپان میں بھی دکان کھول سکتے ہیں، آسٹریلیا میں بھی دکان کھول سکتے ہیں، پیسیفک ایشیا میں بھی بحیثیت ایک پاکستانی کے دکان کھول سکتے ہیں۔ لیکن ان دکانوں پہ ہم کیا بیچنا چاہیں گے، یہ ایک معاملہ ایسا ہے جو غور طلب ہے۔ ان سیلنگ زونز پر ہم کیا فروخت کریں گے وہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے۔ اس وقت صرف ایمیزون پر دکان کھولنے کے طریقہ کار کو بتایا جائے گا۔ ایمیزون پر ہم کتنی قسم کے اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں یا کتنی قسم کی دکانیں ہم کھول سکتے ہیں؟ ایمیزون ہمیں دکان کھولنے کے لیے 2 سیلنگ پلان دیتا ہے، ایک انڈیویجول سیلنگ پلان اور دوسرا پروفیشنل سیلنگ پلان۔ یعنی اکاؤنٹ کتنے طرح کا ہے؟ 2 طرح کا۔ جب ہم انڈیویجول سیلنگ پلان کے تحت اپنی دکان کھولتے ہیں یا اپنا اکاؤنٹ سائن اپ کرتے ہیں تو ہم اپنا برانڈ نہیں کھول سکتے۔ ہاں، ہم ایگزسٹنگ برانڈز کو ہی فروخت کر سکتے ہیں۔
ایسی دکان کھولنے کے ایمیزون چارجز نہیں لیتا، لیکن ہر فروخت پر یا ہر سیلنگ پر ایمیزون اپنے فکس چارجز وصول کر لیتا ہے۔ ہمیں اس اکاؤنٹ کے تحت ایگزسٹنگ برانڈز کے ساتھ چپک کر اپنی پروڈکٹ کو فروخت کرنا ہوتا ہے، جو ایک ڈینجرس کام بھی بعد میں ثابت ہو سکتا ہے۔ جبکہ پروفیشنل سیلنگ پلان یا پروفیشنل سیلنگ اکاؤنٹ پر ایمیزون ہم سے ہر ماہ $39.9 چارج کرتا ہے۔ یہ اس دکان کا رینٹ ہے جو سبسکرپشن کی مد میں ایمیزون ہم سے وصول کرتا ہے۔ اس پلان کے تحت ہم اپنا برانڈ رجسٹر کروا سکتے ہیں اور ایگزسٹنگ برانڈز کے تحت بھی چیزیں فروخت کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم لانگ ٹرم اپنا بزنس کرنا چاہتے ہیں، اپنا برانڈز لانچ کرنے کے لیے، ہمیں پروفیشنل سیلنگ اکاؤنٹ کو ہی سائن اپ کرنا چاہیے۔ اس پلان کا کیا مطلب ہے، اس کو بھی ہم سمجھائیں گے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ پروفیشنل سیلنگ پلان کی آگے 2 مزید شاخیں ہیں، یعنی ایک بزنس اکاؤنٹ ہوتا ہے اور دوسرا انڈیویجول پروفیشنل سیلنگ پلان ہوتا ہے۔ بزنس پروفیشنل سیلنگ پلان کیا ہے؟ اس میں ہمیں اپنی ذاتی تفصیل کے تحت اکاؤنٹ رجسٹر کرنا ہوتا ہے، اور انڈیویجول پروفیشنل پلان کو کھولتے ہوئے ہم نے اپنے ذاتی موبائل، شناختی کارڈ اور ایڈریس کے بارے میں بتانا ہوتا ہے، جبکہ بزنس پروفیشنل سیلنگ پلان یا اکاؤنٹ کو سائن اپ کرتے ہوئے ہم نے اس بزنس کا ایڈریس دینا ہوتا ہے اور اسی بزنس کے نام سے ای میل وغیرہ کی ڈیٹیلز مہیا کرنی ہوتی ہے۔ بزنس پروفیشنل سیلنگ پلان یا اکاؤنٹ میں بزنس کا فائدہ یہ ہے کہ اس اکاؤنٹ میں ہمیں ٹریڈ مارک لینا آسان ہو جاتا ہے، ایمیزون میں برانڈ رجسٹری لے سکتے ہیں، اور اس کے بعد برانڈ چوری ہونے کا خدشہ نہیں رہتا۔ ایمیزون کے ماہرین بگنرز کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ انڈیویجول سیلنگ پلان سے اپنا اکاؤنٹ کھولیں اور اسی کے تحت اپنی پروڈکٹ کو فروخت کریں۔ یہ اکاؤنٹ اپ گریڈ بھی ہو سکتا ہے، یعنی انڈیویجول سیلنگ پلان، پروفیشنل اکاؤنٹ، اور پروفیشنل اکاؤنٹ آگے بزنس اکاؤنٹ میں کنورٹ ہو سکتا ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایمیزون اکاؤنٹ کیسے سائن اپ کیا جائے گا اور اس کے لیے کس قسم کی ڈیٹیلز کی ضرورت ہوگی۔ آپ نے اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ فوری طور پر میرا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ بروقت میری ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اور آپ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ آپ کو میری ویڈیوز لانچ ہوتے ہی پہنچ جایا کریں گی اور آپ میرا لیکچر
آسانی سے دیکھ سکیں گے۔ میرے لیکچر کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور کوئی کوشچن اگر آپ کے ذہن میں اس لیکچر سے متعلقہ ہو تو آپ بے دھڑک کامنٹس میں یا میرے واٹس ایپ نمبر پر بذریعہ وائس میسج یا ریٹن میسج کر سکتے ہیں۔ سبسکرائب, likes, share and comments my YouTube channel. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں معظم معاویہ قریشی، آپ کو اپنے YouTube چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ Amazon ورچوئل اسسٹنٹ فری کورس کے سلسلے کا آج یہ چوتھا لیکچر ہے۔ اس سے پہلے 2 لیکچرز Amazon ورچوئل اسسٹنٹ کی آگاہی کے بارے میں تھے، جبکہ تیسرے لیکچر میں ہم نے بتایا تھا کہ Amazon ایک شاپنگ مال ہے جہاں ای کامرس کے ذریعے پروڈکٹس کو سیل آؤٹ کیا جاتا ہے۔ چوتھا لیکچر اس بابت ہے کہ Amazon پر ہم کیسے اپنی شاپ کھول سکتے ہیں، یعنی Amazon پر اپنا اکاؤنٹ کیسے سائن اپ کیا جاتا ہے۔ اکاؤنٹ سائن اپ کرنا ہی دکان کھولنا ہوتا ہے۔ پاکستان